السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے کیا بات ہے جناب، اس گروپ میں پہلے وہابی اور دیوبندیوں کو لتھیڑا جاتا تھا، لگڑا جاتا تھا، اور آج اپنے آپ کو سنی کہنے والے لوگ جو ہے اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے خاندان کے پیچھے لگ گئے ہیں اور ایسے ایسے جملے استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ دیابنا وہابیہ سنی بریلویوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف آپ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو سنی بھی کہلاتے ہیں اور پھر اعلیٰ حضرت کی ذات پر انگشت نمائی بھی کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ مولانا محترم، آپ شدت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے جن اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ کافروں کے اسکول ہیں، وہاں سے نکالیے پہلے ان کو۔ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر شدت کر کے مدینے سے نکالا تھا ان کو؟ یا یہود و نصارہ کی شدت کی وجہ سے یہود و نصارہ مدینے سے نکل گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودن کی خدمت کی، اس کی مزاج پرسی پر آپ گئے۔ آپ پہلے تاریخ پڑھیے۔ اشداء الکفار والرحماء کی آیت تم جو تھوپ رہے ہو وہ تو ان کی شدت کے بعد ان کا جواب کے لیے نازل ہوئے آئے۔ آپ پہلے قرآن اچھی طرح سے سیکھ لیں۔ آپ بتائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یہودیوں پر شدت کی مدینہ منورہ میں یا مکہ معظمہ میں؟ آپ ثابت کریں اس بات سے۔ دوسری بات، تم معاملات کی بات کر رہے ہو کہ تمہارے کتنے بچے ایسے ہیں کہ تم لوگ ایسے ہیں جو ہے نا کافروں سے تمہارے کاروبار تجارتی معاملے ہیں۔ تم کس چیز سے بھاگو گے؟ تم جس ملک میں رہتے ہو وہ ملک تو مخلوط ملک ہے، ایک جمہوری ملک ہے۔ تمہارے معاملات لینا دینا، تم یہ اپنی دکان چلانے کی بات چھوڑو مولانا محترم، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تمہارے خود کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں، اور کس سے تمہارا رابطہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے شدت اختیار نہیں کی۔ باطلوں پر شدت اختیار کرنا اہل سنت کا موقف ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ کافر کو کافر کہا جائے، منافق کو منافق کہا جائے، مرتد کو مرتد کہا جائے، گمراہ کو گمراہ کہا جائے۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت اور یہی ہے مسلک اہل سنت۔ اگر اعلیٰ حضرت شدت اختیار نہیں کرتے تو وہابیہ اور دیوبندیوں کی طرف سے یہ نہیں کہی جاتی بار بار کہ امام احمد رضا خان بڑے شدید تھے، بڑے شدت پسند تھے۔ ارے شدت پسندی غیروں کے لیے، کفاروں کے لیے، یہ تو سنیوں کو وراثت میں ملی۔ یہ تمہاری لفاظی ہے اور غلط بیانی ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے احمد رضا خان صاحب کا سہارا نہیں لیجیے گا۔ یہ خان برادری کیا صرف احمد رضا خان صاحب خان ہے، دوسرے کوئی خان نہیں ہے؟ تمہارے اندر تو ابھی تاج شرارت خان، وہ خان، یہ خان، پیخانہ خان، پیشاب خان، سب تو آ رہے ہیں پورے یہاں سے وہاں تک۔ رضوی خان، فلاں خان، یہ خان، یہ کیا ہے؟ یہ رضا خانیوں کا گروپ ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے نہ تو شدت کی، نہ تو انہوں نے اس طرح سے کام کیا، نہ تو جو ہے نا انہوں نے اپنی جماعت یا اپنی گروہ اپنی اس کا اعلان کیا، نہ اپنے مسلک کا اعلان کیا۔ ان کو تو بدنام کیا جا رہا ہے رضا، اسی لیے رضا خانی کا رضا خانی تم سب رضا ہو، تم جتنے بھی ہو رضا ہی رضا ہو۔ اب اس میں رضا میں کون سزاوار ہے وہ تم تحقیق کر کے اس کو باہر نکالیں۔ کتنے مجددین آئے، کس نے کہاں شدت اختیار کی؟ ذرا تاریخ پیش کریں مولانا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کتنے مجددین آئے، کتنے مفکرین اسلام، کس طرح سے؟ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت تو بیان کرو، آپ نے کس پر شدت کی ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان اپنی طرف سے کیا ہے کہ سامنے والوں کا جواب دیا؟ پہلے وہ تاریخ پیش کریں۔ آپ قرآن آپ سمجھو گے، ہم کو سمجھو گے قرآن؟ پہلے تم قرآن کے خاف کا ترجمہ سمجھو پہلے قرآن، اس کے بعد بات کرو۔ حدیث کا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے پوری طریقے سے، کیا بات کرتے ہو دین و اسلام کی تم؟ جب پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ لوگ اعلیٰ حضرت کے بغض میں کیوں جھلس رہے ہیں، تو دوسری طرف سے جواب آتا ہے جناب ہم اعلیٰ حضرت سے نہیں چڑھتے۔ دوسری طرف سے جواب آتا ہے جناب ہم اعلیٰ حضرت سے بغض و حسد نہیں رکھتے۔ دوسری طرف سے جواب آتا ہے جناب ہم اعلیٰ حضرت سے محبت رکھتے ہیں۔
وہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے عالم تھے. ایک طرف یہ بولی اور دوسری طرف یہ بولی کہ اعلی حضرت کے چاہنے والے کو، اعلی حضرت کے ماننے والے کو رضا خانی سے ملقب کیا جاتا ہے. آپ کی طرف سے یا آپ جیسوں کی طرف سے رضا کے چاہنے والے کو رضا خانی سے ملقب کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں اعلی حضرت کے ذات سے بغض و عناد ہے. رضا خانی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رضا کے چاہنے والے کو بھی تحقیراً کہا جا رہا ہے، اور رضا یعنی امام احمد رضا کو بھی اس میں شامل کر کے امام احمد رضا پہ بھی تنقیص الانگلی اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک طرف. اور جب جب بات آتی ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی، تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ نبی کی آل کو بیچ میں لایا جاتا ہے کہ نبی کی آل کے سامنے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کیا حیثیت ہے. نبی کی آل، نبی کے اہل بیت پر ہم سنیوں کی جان قربان. لیکن جناب، آپ نبی کی آل سے اور نبی کی امت کے وہ علماء جو تقوی و طہارت اور علم میں ید طولہ رکھتے ہیں، نبی کی آل کو لا کر اس عالم، اس متقی، اس پرہیزگار، اس دین کے پہرے دار کی عزت کو گھٹانے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی کے زمانے میں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولا علی بھی تھے، حسنین کریمین بھی تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، تمام صحابہ تھے، نبی کے اہل بیت تھے. مگر نبی نے انبیاء کے بعد خیر البشر، افضل البشر کا خطاب کسے دیا؟ اپنی اہل بیت کو یا پھر غیر سید کو؟ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق. آپ مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ اسلام کیا نظریاتی دین ہے کیا مولانا صاحب؟ میں نے تو واضح کر دیا ہے کہ حامل نظریہ یہ سب گھما والی باتیں کیا ہیں؟ یہ سیدھی سیدھی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہم اہل سنت الجماعت کے ماننے والے ہیں. حضور غوث اعظم سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی ہیں اور غلام بھی ہیں، اور کسی جید عالم نے یہ اعلان نہیں کیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی اہل سنت ہے یا میرا مسلک ہی اہل سنت ہے. کسی نے نہیں اعلان کیا. یہ جو یو پی کے بھیا لوگ ابھی بیٹھ کے کر رہے ہیں اپنی دکان چلانے کے لیے، آپ تو ہمیں اسی پر اعتراض ہے، باقی کسی چیز پر اعتراض نہیں ہے. نہ تمہارے عقائد میں اعتراض ہے، نہ تمہارے علم پہ اعتراض ہے. ہاں، علم، اس علم پر اعتراض ہے جو شیطانی جو علم کام کر رہا ہے، جس طرح شیطان کو علم تھا اس پر اعتراض ہے. وہ دکانیں بند کرو، آپ اپنا آپ کام کرو، لوگوں کو کام کرنے دو. لوگوں کے عیب کیوں ڈھونڈتے ہو؟ لوگوں کے عیب ڈھونڈ کر تم جو ہے نا کیا بتانا چاہ رہے ہو کہ جو ہے نا کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. یہ اپنی دکانداری چھوڑو. اب دکانداری تمہاری بند ہوگی، یہاں سے کوئی نہیں گھر ڈالے گا رضا خانیوں کو. ایک طرف. اور جب جب بات آتی ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی، تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ نبی کی آل کو بیچ میں لایا جاتا ہے کہ نبی کی آل کے سامنے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کیا حیثیت ہے. نبی کی آل، نبی کے اہل بیت پر
ہم سنیوں کی جان قربان. لیکن جناب آپ نبی کی آل سے اور نبی کی امت کے وہ علماء جو تقوی و طہارت اور علم میں ید طولہ رکھتے ہیں، نبی کی آل کو لا کر اس عالم، اس متقی، اس پرہیزگار، اس دین کے پہرے دار کی عزت کو گھٹانے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی کے زمانے میں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولا علی بھی تھے، حسنین کریمین بھی تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، تمام صحابہ تھے، نبی کے اہل بیت تھے. مگر نبی نے انبیاء کے بعد خیر البشر، افضل البشر کا خطاب کسے دیا؟ اپنی اہل بیت کو یا پھر غیر سید کو؟ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق. آپ مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. کون اعلیٰ حضرت کی ذات پر انگشت نمائی کر رہا ہے مولانا صاحب؟ آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھیے. اعلیٰ حضرت ایک سنی عالم دین ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہماری بحث تو مسلک اعلیٰ حضرت پر چل رہی ہے. جو اعلیٰ حضرت کو بدنام کر کے اور اپنا ایک الگ گروپ بنا کر کے اہل سنت کے اچھے علماء کرام اور اہل علم لوگوں پر فتوے لگائے جا رہے ہیں، اور آدھی آدھی کلپیں جوائنٹ کر کے ان کے آدھے آدھے بیانات کو بتا کر کے لوگوں کے سامنے اپنی دکان چلانے کا دھندا چلا رہے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت آنے کے بعد ہی صحیح دین، تو کیا ان کے باپ دادا کافر ہو چکے تھے اعلیٰ حضرت کے، یا مرتد ہو چکے تھے جو اعلیٰ حضرت نے اپنا مسلک بنایا؟ جہاں تک ہم پڑھتے ہیں ان کی کتابیں، کہیں اعلیٰ حضرت نے اپنے مسلک کا اعلان نہیں کیا. یہ یو پی کے بھیا لوگوں نے اپنی دکان چلانے کے لیے یہ دھندا شروع کیا، اور دعوت اسلامی کافر، طاہر القادری کافر، جامع نظامیہ کافر، ہندوستان پورا کافر، مسلک اعلیٰ حضرت کے چلنے والے مسلمان. یہ تمہاری جو ہے نا دین ہے، تمہارا اسلام ہے، اس پر ہم انگلی اٹھا رہے ہیں. ارے اعلیٰ حضرت کیا ہیں؟ میں ابھی بول رہا ہوں، کیا خاندان اہل بیت سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت ہیں تمہارے؟ تو ثابت کرو اس کو. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. کون اعلیٰ حضرت کی ذات پر انگشت نمائی کر رہا ہے مولانا صاحب؟ آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھیے. اعلیٰ حضرت ایک سنی عالم دین ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہماری بحث تو مسلک اعلیٰ حضرت پر چل رہی ہے. جو اعلیٰ حضرت کو بدنام کر کے اور اپنا ایک الگ گروپ بنا کر کے اہل سنت کے اچھے علماء کرام اور اہل علم لوگوں پر فتوے لگائے جا رہے ہیں، اور آدھی آدھی کلپیں جوائنٹ کر کے ان کے آدھے آدھے بیانات کو بتا کر کے لوگوں کے سامنے اپنی دکان چلانے کا دھندا چلا رہے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت آنے کے بعد ہی صحیح دین، تو کیا ان کے باپ دادا کافر ہو چکے تھے اعلیٰ حضرت کے، یا مرتد ہو چکے تھے جو اعلیٰ حضرت نے اپنا مسلک بنایا؟ جہاں تک ہم پڑھتے ہیں ان کی کتابیں، کہیں اعلیٰ حضرت نے اپنے مسلک کا اعلان نہیں کیا. یہ یو پی کے بھیا لوگوں نے اپنی دکان چلانے کے لیے یہ دھندا شروع کیا، اور دعوت اسلامی کافر، طاہر القادری کافر، جامع نظامیہ کافر، ہندوستان پورا کافر، مسلک اعلیٰ حضرت کے چلنے والے مسلمان. یہ تمہاری جو ہے نا دین ہے، تمہارا اسلام ہے، اس پر ہم انگلی اٹھا رہے ہیں. ارے اعلیٰ حضرت کیا ہیں؟ میں ابھی بول رہا ہوں، کیا خاندان اہل بیت سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت ہیں تمہارے؟ تو ثابت کرو اس کو. ایک طرف جناب
اعلی حضرت فاضل بریلوی سے چڑھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں. یہ پانچواں مسلک کہاں سے آیا؟ اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت جو یہ نئی اصطلاح ہے، یہ کوئی پانچواں مسلک نہیں ہے، بس بلکہ مسلک اہل سنت کو مسلک اعلی حضرت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ تعبیر پسند نہیں ہے تو ہم آپ پر جبر نہیں کرتے کہ آپ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگائیں. آپ بلا جھجک، بلا تردد مسلک امام اعظم کا نعرہ لگائیں. آپ بلا جھجک، بلا تردد مسلک اہل سنت کا نعرہ لگائیں، مگر مسلک اہل سنت جو ہے اس پر کار بند رہیں. مسلک اہل سنت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار ہے مسلک اہل سنت. مسلک اہل سنت کیا ہے؟ دیابنا، وہابیہ اور گستاخ رسول سے قطع تعلق، یہ مسلک اہل سنت ہے. ایک طرف تو آپ مسلک اہل سنت کا دم بھی بھرتے ہیں، ایک طرف تو آپ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، اور پھر دیابنا، وہابیہ، مرتدوں سے، خارج از اسلام سے اپنا رشتہ بھی جوڑتے ہیں، اور ان کے خلاف آپ کی نہ زبان چلتی ہے، نہ آپ کا قلم چلتا ہے، نہ آپ کی تقریر ہوتی ہے، نہ آپ کی تحریر ہوتی ہے. مسلمانوں، آپ اگر اہل سنت و جماعت پر کار بند ہے تو آپ کا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، ارے گیس میں جل جائے بے دینوں کے دین. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. آپ اگر اہل سنت و جماعت پر کار بند ہے تو آپ کا نظریہ، آپ کی فکر، آپ کا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہا کیجئے. پیارے، اگر آپ کا مسلک اہل سنت و جماعت ہے تو پھر آپ کا مسلک، آپ کی فکر، آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. پیارے، یہ ہونا چاہیے آپ کا نظریہ. اگر آپ کا نظریہ یہ ہوگا تو اعلی حضرت کا چاہنے والا کوئی بھی آپ پر تان و تشنی نہیں کرے گا. آج جتنے بھی لوگوں پر صلح کلیت کا فتویٰ داغا جا رہا ہے، آج جتنے بھی لوگوں پر انگشت نمائی کی جا رہی ہے، تو اس بنا پر نہیں کہ وہ اعلی حضرت کے مسلک کا نعرہ نہیں لگاتے، بلکہ اس بنا پر کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا چلنا پھرنا ان کی زبان سے، ان کی تحریر سے، ان کی تقریر سے، ان کی تحریک سے رد ابطال باطل نہیں کیا جاتا. سر اوپر تمہارے اسلاف کی سارے تصاویر میں نے بھیجا ہے، ذرا دیکھ لیں اوپر وہاں، وہ بھی پڑھ لیں. تم مصلحت کون کر رہا ہے؟ مصلحت ہم نہیں کرتے، ہمارے اسلاف نے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور جو ہے نا جتنے اکابرین گزرے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا. کئی تو لوگ ایسے ہیں جن کو معلوم بھی نہیں ہے، کئی تو لوگ ایسے ہیں جن کو علم بھی نہیں ہے، کسی وجہ سے بھٹک رہے ہیں. ہم لوگوں نے بلا کے ان کی اصلاح کی. بتاؤں آپ کو، حضرت چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، مجھے یا پاکستان کے، ایک سیکنڈ، آپ کا واقعہ ہے، آپ ایک سیکنڈ میں بھول رہا ہوں ابھی، میں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بولتا ہوں. جی یاد ہے، حضرت محر علی شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جنت کی سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہوئے تھے. ایک نجدی آیا، بولا وقت کے مفتی عالم دین یہاں کھڑے ہوئے ہیں، کہاں جنت کی سیڑھیاں؟ آپ نے اس کو رد نہیں کیا. ہمارے صوفیہ کو سلام کریں، آپ سبق سیکھیں ان سے. رضا خانیوں کو سبق سیکھنا چاہیے. صوفیہ کی صحبت میں ابھی بھی جا کے بیٹھے ان کے پاس. علم کا، عین کا علم کی تم تشریح نہیں کر سکتے تو علم کی کیا بات کرو گے؟ آپ نے کیا کہا اس کو؟ بھیا ٹھہرو، میری باری قریب ہے، یہ ختم ہونے دو، پھر میں تم سے بات کروں گا.
تو جب باری ختم ہوئی تو آپ نے امامہ مبارک نکالا، اس کے سر پہ رکھا. اس کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے، جنت کے سیڑھیوں سے پہلے سارے تقریباً لوگوں کے سر، کسی کا گدھے کا، کسی کا کسی طرح، کسی الگ الگ سر ہیں. جب جنت کی سیڑھیاں ختم ہوتی ہیں، وہ وہاں سے پار ہوتا ہے تو اس کا سارے سر اچھے ہو جاتے ہیں. توبہ کیا، دار اسلام میں اپنا عقیدہ درست کر لیا. پہلے تم تو درس و تدریس جو دین اسلام کی جو تبلیغ کے تحریک ہیں وہ سیکھو. تم تو خالی چیخنے چلانے کا مشن چلا رہے ہو، ہر کسی کو دیکھتے ہو فتویٰ دے دیتے ہو. سوائے مسلک اہل سنت ہے، مسلک اہل سنت اعلیٰ حضرت کیسے ہوا؟ تم کیسے بول رہے ہو؟ کیا اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہیں پر اس طرح سے؟ کس بزرگ نے اپنے مسلک کو اس طرح سے اعلان کیا کہ اب تک کے جو بزرگ جو گزرے وہ گھاس کاٹ رہے تھے کیا بیٹھ کر کے؟ حضرت مہر علی شاہ چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مثال اپنے آپ میں فٹ مت کریے جناب. حضرت مہر علی شاہ اللہ کے مقدس ولی اور مقدس ذات تھی. وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی دیکھتی تھی. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کو نبی کے توسل سے بعض غیوب کا علم ہوتا ہے. تو حضرت مہر علی شاہ نے بقول اگر یہ واقعہ صحیح ہو تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کی زندگی سنورنے والی ہے. انہوں نے ان کو موقع دیا. جناب آپ دیوبندی وہابی خارجی رافضی سب سے مصلحت کریں گے اور تمام مسالک کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کرنے کی کوشش کریں گے. کیا آپ نے اس کا باطن دیکھ لیا ہے کہ یہ سدھرنے والا ہے؟ پھر قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ کہاں جائے گی؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر اب تک ان وہابیہ ان دیابنا سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے کفری عقائد سے توبہ کر لو، گمراہ عقائد سے توبہ کر لو. تو بجائے توبہ کرنے کے نادانی کی طرح بے جا تعویلات پیش کرتا ہے. اور پھر بھی آپ کہتے ہیں ان سے مروت کی جائے، ان سے مصلحت کی جائے، ان کو اپنی محفلوں میں بیٹھنے دیا جائے، ان کی محفلوں میں جایا جائے. یہ صلح کلیت نہیں تو اور کیا ہے؟ دونوں بات تم ہی کہہ رہے ہو. تم ہی ایک طرف کہہ رہے ہو کہ حضرت مہر علی شاہ درویش رحمۃ اللہ علیہ ولی تھے، انہوں نے باطن دیکھا اور اس کو انہوں نے اس پر فتویٰ نہیں دیا، اس کی اصلاح کر دی. اور آپ وہیں کہہ رہے ہو دوسری بات کہ جو ہے نا کہ ظاہر دیکھ کے فتویٰ دے دینا چاہیے. ارے جن کا ظاہر دیکھا ان کو تو فتویٰ ہم لوگوں نے دیا ہے. جو مکمل طور پہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر جو گستاخ ہوتا ہے، جو غلط ہوتا ہے، اس کو فتویٰ دیا ہی دیا ہے. جس کو تم پہچانتے ہی نہیں ہو، ہر دیوبند کے رہنے والے کو تم کافر کہہ دو گے. اور جو آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے دیوبندیوں کے ساتھ یا کافر و مشرکین کے ساتھ، اس کو تم کفر کا فتویٰ دے دو گے. اگر کوئی دیوبندی تمہارے ادارے میں آتا ہے تم سے پوچھنے کے لیے یا ملنے کے لیے یا تمہارے اس چیزوں کو دیکھنا چاہ رہا ہے، اس کو بھی تم کہتے ہو کہ تم صلاح کلیو فتویٰ دے دیتے ہو. کیا معیار ہے تمہارے فتوے کا؟ ذرا یہ تو بتائیں. ہر دیوبندی کو کافر نہیں کہا گیا ہے جناب. آپ جو ہیں تہمت مت لگائیں، الزام مت لگائیں، آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا. ہاں، ہر اس دیوبندی کو کافر کہا جاتا ہے جو علماء عربائے دیابنا خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم علی نادوتوی، اشرف علی کے عقائد سے متفق ہو اور اس کو صحیح سمجھے، اس کو کافر کہا جاتا ہے. دیوبند میں پیدا ہونے والے ہر دیوبندی کو کافر نہیں کہا جاتا جناب. ہر دیوبندی کو کافر نہیں کہا گیا ہے جناب. آپ جو ہیں تہمت مت لگائیں، الزام مت لگائیں، آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا. ہاں، ہر اس دیوبندی کو کافر کہا جاتا ہے جو علماء عربائے دیابنا خلیل احمد امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم علی نادوتوی، اشرف علی کے عقائد سے متفق ہو اور اس کو صحیح سمجھے، اس کو کافر کہا جاتا ہے. دیوبند میں پیدا ہونے والے ہر دیوبندی کو کافر نہیں کہا جاتا جناب.
عجب قسم کا بندہ ہے بھائی. یہ سب دنیاوی معاملات ہے. دینی معاملات میں اشداء علی الکفار ہے. ہم آپ کی طرح نہیں، یا آپ جیسے نظریے والوں کی طرح نہیں کہ دینی معاملات میں بھی سب سے مصلحت کریں. آپ کو فتح مکہ کا وہ دن یاد نہیں جب ابن خطیل خانہ کعبہ کے غلاف کعبہ پر چمٹ کر امن کا طالب ہوا؟ نبی کے صحابیوں نے دیکھا کہ ابن خطل خانہ کعبہ کے غلاف کعبہ میں چھپا ہوا ہے. ارے وہ نبی جنہوں نے سب سے کہا تھا کہ آج تمہارے لیے امان ہے، مگر جب اس منافق، اس گستاخ رسول کے بارے میں صحابیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابن خطل خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے، نبی نے کہا اسے باہر لاؤ. اور کیا ہوا پھر؟ حرم کعبہ سے دور تک جانے کی مہلت نہیں دی گئی. نبی نے فرمایا قتل کر دو. یہ دیکھو شدت. نبی نے یہ بھی حکمت دنیا والے کو بتا دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہوتا ہے اس سے کوئی نرمی برتی نہیں جاتی، بلکہ اس کو حرم کعبہ تک میں مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے. یہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سنی کہنے والوں، مسلک اہل سنت کا نعرہ لگانے والوں، نبی کے گستاخوں سے قطع تعلق کرو. نبی کے گستاخوں کی گستاخیاں ان کی کتابوں میں بھی موجود، ان کی تقاریر میں بھی موجود، ان کے عمل میں بھی موجود. ایسے گستاخ رسولوں سے قطع تعلق کر لینا اور ایاکم و ایاہم کے مصداق بن جانا، یہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے. جو اس موقف پہ نہیں کھڑے اترتا اسے سنی نہیں صلح کلی کہا جاتا ہے. مولانا صاحب وہ واقعے کو بھی یاد کیجئے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. ایک نجدی گستاخ رسول آیا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو. آپ نے یہ بھی فرمایا اگر میں انصاف نہ کرتا تو انصاف پیدا نہ ہوتا. آپ نے یہ بھی کہا کہ کون ہے جو اس کو قتل کرے گا. صحابہ کرام باری باری گئے، وہ نماز کی حالت میں تھا، واپس آئے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے. آپ نے کہا یا علی تم اس کو قتل کر دو گے بشرطے کہ تم کو مل جائے. کیا قتل کروایا آپ نے وہاں پر؟ کیا ایسے معاملات ہیں؟ گستاخی کیسی ہوئی، گستاخی کیا ہے، اس کے معاملات کا مطالعہ کرنا سیکھیں پہلے آپ. کئی ایسے جگہوں پر ہیں، غزوہ تبوک کے وقت کتنے منافقین تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں سازش کی اور یہ کہا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ اللہ سے دعا کرو، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا اعلان کروا رہے ہیں. کیا آپ نے سارے گستاخوں کا قتل عام کیا اس وقت میں؟ آپ نے تو سزا اس صحابی کو دی جنہوں نے اپنی سستی کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے، کچھ احوال کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ 40 دن تک ان پر امتحان رکھا گیا، اس کے بعد پھر ان کی جو ہے نا معافی ہوئی. کیا وہ واقعہ نہیں پڑھتے آپ؟ خالی شدت کہاں کرنی ہے، کیا کرنی ہے آپ جانتے بھی ہو، آپ کو پتا بھی ہے کہاں کرنی ہے. پورے واقعات پہلے پڑھیں آپ. ایک بات بتائیے، آپ کا یہی جملہ بار بار آتا ہے کہ کیا اعلیٰ حضرت نے کبھی کہا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہو؟ تو مجھے بتائیے کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبھی کہا ہے کہ مسلک امام اعظم کہو؟ کیا آپ اس نعرہ کے قائل ہو یا نہیں؟ مجھے جواب دیجیے. تم کل ہندوستان سے باہر نکل جاؤ. جو حکومت ابھی کہہ رہی ہے تم کو جو ہے نا کہ تم غدار ہو، فلاں ہو، یہ ہو، تم اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرو جہاد کا. اور تمہارے اوپر جو ہے نا دنیا بھر کی کر رہی ہے اور ان کے اداروں میں تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر وہ تو کھلا تمہاری دشمنی اعلان کر رہے ہیں، پھر تم نکلو میدان میں باہر، ہم تمہارے پیچھے ہیں. اب
میرا پہلے جو آپ کی شدت کے اوپر میں نے جواب سوال کیا وہ جواب دیں پہلے، اس کے بعد پھر میں آگے بات کروں گا. آپ کو جو منافق آپ نے گستاخ رسولوں کی جو فہرست پیش کر کے ثابت کر رہے ہیں آپ کس کی کتنی گستاخی تھی، اس پر اس کی جو سزا ملی ہے، لیکن ہر گستاخ رسول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قتل کروایا، شدت کروائی، وہ مجھے ثابت کریں آپ پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں اور دلیلوں سے مسائل کا استنباط کیا تھا، اور اس کے بعد کتنے مسالک بنے، کتنے مذاہب بنے، ساروں نے وہ 4 ائمہ کے بعد جتنے لوگ اس کے بعد گزرے ہیں، کسی نے اپنے مسلک کا اعلان کروایا کہ میں یا ان کے گروہ نے اپنے آقاؤں کا مسلک بنایا؟ وہ بتائیں مجھے آپ پہلے. 700 سال کے عرصے کے اندر کیا امام احمد رضا خان ہی اہل سنت رہے؟ باقی سب اہل سنت نہیں تھے جنہوں نے اپنے لوگوں کا مسلک جنہوں نے نہیں بنوایا؟ اور وہ پابند شریعت نہیں تھے جنہوں نے اس طرح سے شدت کی؟ وہ ثابت کریں آپ. میں نے نبی کی شدت بتا دیا، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اس کی عملی تفسیر بھی پیش کر دی. نبی نے ابن خطیل کو موقع تک نہیں دیا، حرم کعبہ کے اندر قتل کروا دیا. یہ تھی نبی کی شدت. نبی رحمت للعالمین تھے. بالکل حق ہے، اللہ رحمان ہے تو قہار بھی ہے. نبی رحمت للعالمین ہے تو ساتھ میں نبی نے اپنا وہ کردار بھی دکھایا کہ منافقوں کو، گستاخوں کو قتل کر دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شمشیر فاروقی نکالا، گستاخ رسول کے سر کو قلم کر دیا. کوئی مہلت نہیں، کوئی ٹائم نہیں، کوئی فرصت نہیں. نبی کے حکموں کو صرف مانا نہیں تو سر تن سے جدا ہو گیا. تم نے سب دیوبندی سب کا باطن دیکھ لیا ہے کہ جو نہیں سدھرنے والے ہیں. ارے جن کو تم نے پڑھا وہ تو مر چکے، جو نئے ہیں ان کو دیکھو، گاؤں خریوں میں جا کر کے دیکھو، ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ دیوبندی کیا ہے، سنی کیا ہے، فلاں کیا ہے. جو سامنے آتا ہے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. کئی دیوبندی پلٹ کے ادھر اہل سنت بن گئے، تم کو پتا بھی ہے. کہے اہل حدیث پلٹ کے اہل سنت میں آ گئے، تم کو پتا بھی ہے. تو پھر تم یہ شدت کسی نے کی وہ بتائیں پہلے. آپ نے جو واقعہ پیش کیا جناب، وہ واقعہ تو ہماری دلیل ہے، آپ کی دلیل نہیں بنے. نبی نے فرمایا کون قتل کرے گا، جاؤ قتل کر کے آؤ. یعنی قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں نبی. یہاں تک کہ شیر خدا علی مرتضی داماد پیغمبر من کنت مولا فعلی مولا سے فرمایا کہ علی جاؤ قتل کر دو. اگر تم نے اسے پا لیا تو تم ضرور قتل کرو گے، لیکن وہ ملا نہیں. اس سے صاف ظاہر ہے کہ گستاخ رسولوں کی، منافقوں کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے. ایک مثال تم نے موقع نہیں دیا ابن خطیل کا، وہ تم دے رہے ہو. میں تو آپ کو کئی مثالیں دے رہا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور واقعہ ہے، آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو شخص آیا یہ بھی کہا کہ یہ لوگ بیکار کی گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے اس کو قتل کرے گا. اور اس کو جو ہے نا صحابہ کرام گئے، وہ نماز کی حالت میں تھا، قتل نہیں کر سکے. حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ گئے تو آپ نے جا رہے تھے، آپ نے کہا علی تم قتل کرو گے اگر تم کو مل جائے. اور یہ بھی کہا کہ یہ شخص میری امت میں پہلا اور آخری فتنہ ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص آیا، یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار نکالی. آپ نے کہا کہ اے عمر، نہیں تم نہیں جانتے ان کی بہت بڑی جماعت، بہت بڑا گروہ ہے. وہاں بھی آپ نے قتل نہیں کیا، قتل کروایا. اور غزوہ تبوک کے وقت منافقین نے سازش کی تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو قتل نہیں کروایا. تو آپ نے یہ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہہ کے چھوڑ دیا. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں. آپ جناب علی، آپ کی بات وہیں پہ آ کے اٹک جاتی ہے. آپ ہندوستان میں یہ کرتے وہ کرتے ہو. جناب یہ ہم دنیاوی معاملات کرتے ہیں، دینی معاملات پر کسی سے مصلحت نہیں کرتے. اور یہ ہندوستانی حکومت ہے،
اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ہر گستاخ رسول کے سر کو قلم کر دیا جاتا، جیسا کہ قاری ممتاز حسین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے کر کے بتایا اور دنیا والے کو دکھایا کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے وہ گستاخ رسولوں کو 1 منٹ تک برداشت نہیں کرتا ہے۔ میں نے ایک پھر صحابہ نے کیوں نہیں کیا، میں وہ پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیوں آئے ہو؟ جو 2 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گئے تھے، واپس کیوں آئے؟ قتل کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ جناب آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ کیا اعلی حضرت نے کہا کہ مسلک اعلی حضرت کہنا، تو میں نے سوال کیا تھا کہ کیا امام اعظم نے کہا تھا کہ مسلک امام اعظم کہنا؟ نہیں کہا تھا، بعد کے لوگوں نے کہا۔ اسی طریقے سے اعلی حضرت کے زمانے کے بعد کے لوگوں نے کہا کہ مسلک اعلی حضرت کہنا غلط نہیں ہے، بات ختم ہو گئی نا۔ لیکن ہم تو کوئی جبر نہیں کر رہے کہ آپ کو کہنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ اس اصطلاح سے ناراض ہیں یا آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا آپ کو خنق ہوتی ہے تو آپ مسلک اہل سنت کا نعرہ لگائیں، مگر مسلک اہل سنت کا جو موقف اور جو نظریہ اور جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کے باہر جو لوگ ہیں اس سے آپ کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے مصلحت دینی معاملے میں نہیں ہونا چاہیے، اور دینی معاملے میں ان سے مصلحت ہوگی جو مسلک اہل سنت میں نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو صلح کلی کہا جاتا۔ کیا آپ تاریخ دے سکتے ہو کہ جو ہے نا کتنے لوگوں نے کتنے گستاخوں کو قتل کیا ہے آج تک؟ صحابہ کرام کے بعد کیا گستاخ سارے ختم ہو گئے؟ سب کا قتل ہوا؟ صحابہ تابعین میں کتنے گستاخوں کا قتل کیا گیا گستاخی کے نام پر؟ تبع تابعین میں کتنا کیا؟ کتنی اسلامی حکومت رہی، کتنوں کا قتل ہوا؟ ذرا آپ کی اس کی تاریخ پیش کر سکتے ہیں آپ؟ اور قتل کی کیا بنیاد ہوتی ہے، گستاخی کی کیا معاملات ہوتے ہیں؟ میں نے تم کو یہ پوچھا ہوں بار بار، آپ اس سے بھاگ رہے ہو۔ مولانا محترم، غزوہ تبوک کے وقت منافقین نے سازش کی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کروایا؟ اور آپ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منافقین کو نکالا، باہر نکالا، قتل کا حکم دیا آپ نے وہاں پر۔ پھر اس کے بعد میں آپ سے کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، وہ گستاخی کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار نکالی باہر، آپ نے وہاں کیا قتل کروایا؟ آپ اس بات کا جواب دیں۔ واہ بھائی واہ! تو پھر قرآن کریم نے کافر کو کافر کہا ہے، منافق کو منافق کہا ہے، گستاخ کو زنیم تک کہا ہے۔ آپ کے حساب سے کہ ہم لوگ جو ہے ظاہر باطن کو نہیں دیکھ پاتے، اس لیے ہم کسی کو کافر ہی نہ کہیں، کسی کو منافق ہی نہ کہیں، کسی کو فتویٰ ہی نہ لگائیں، بس چھوڑ دیں باطن۔ ارے جناب، فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے، باطن پہ نہیں لگتا۔ مسلک امام اعظم کو امت جمہوریہ نے قبول کیا تھا۔ اس وقت کے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ بھی اس مسلک کا احترام کرتے تھے۔ اس کے بعد ان 4 مسلک کے بعد یہ بتاؤ کہ کسی نے اپنا یا اپنے ملا کا مسلک بنا کے اعلان کیا؟ مجھے وہ بتائیے آپ۔ وہ تو بے شک لوگوں نے ان کے علم پر، ان کے فضل پر، استنباط حدیث و قرآن پر، ان کے معاملات پر قبول کیا، اس کو تو مان لیا کہ یہاں۔ اس کے بعد کس نے کیا؟ 600 سال 700 سال کی تاریخ میں کس نے کیا؟ وہ بتائیں آپ۔ نبی کریم نے منافقین کو باہر نکال دیا، مسجد سے باہر نکال دیا۔ آپ کہتے ہو میری مسجد میں آ جاؤ۔ جناب مجھے بتائیے، آپ نبی کی سنت کو کہاں اپنا رہے ہیں؟ نبی نے تو جہاد کیا، آپ کہاں کر رہے ہیں؟ نبی اور نبی کے صحابی نے گستاخ رسولوں کو قتل کیا، آپ کہاں کر رہے ہیں؟ آپ تو ان تمام سنت نبوی اور سنت صحابی سے بہت دور ہیں جناب۔ آپ بات کرتے ہیں نبی نے باہر نکالا مسجد سے، آپ کہتے ہیں آ جاؤ ہماری مسجد میں، ہم بھی جائیں گے تمہاری مسجد میں، آپ بھی آ جاؤ ہماری مسجد میں۔ یہ اہل سنت ہے؟ تو یہی تو ہے جناب۔ آپ کی طرح یہ تو غیر مقلدوں کا سوال ہو گیا کہ پھر تم نے مسلک امام اعظم کیوں بنا لیا؟
نبی سے لے کر امام اعظم تک کسی نے امام اعظم کا مسلک نہیں بنایا. تو جناب یہ آپ غیر مقلدوں والے سوال کو چھوڑ دیجئے. ہم مسلک امام اعظم کو بھی حق مانتے ہیں, مسلک اہل سنت کو بھی حق مانتے ہیں, اور مسلک اعلی حضرت کو بھی حق مانتے ہیں. یہ سب کا مجموعہ اہل سنت و جماعت ہے. ہمیں نعروں سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ہمیں عقیدہ چاہیے. جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے وہ ہمارا بھائی ہوتا ہے, اور جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے وہ بد عقیدوں سے دینی معاملات میں کبھی مصلحت نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نعروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جناب. آپ کو نعروں سے اتنا ہی چڑے تو مت لگائیے. ہم کہتے ہیں کہ مت لگاؤ. کون جبر کر رہا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو مسلک اہل حدیث لگانا ہی پڑے گا؟ آپ مسلک اہل سنت کا نعرہ لگاؤ. مگر مسلک اہل سنت ہے کیا؟ دیوبندیوں سے مصلحت کرنا, وہابیوں سے مصلحت کرنا, دینی معاملات پہ وہ بھی صحیح ہم بھی صحیح, یہ مسلک اہل سنت ہے. پورا جواب نہیں دے پا رہے ہو مولانا صاحب آپ, پہلے پورا جواب دے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گستاخ نے مال غنیمت پر اعتراض کیا تھا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تلوار بھی نکالے تھے, آپ نے منع کیا. اور غزوہ تبوک کے وقت کے منافقین گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قتل کروایا. کئی ایسے متعدد واقعات آپ کو ملیں گے پڑھنے میں. اس کے بعد صحابہ نے کے دور میں کیا سارے گستاخ رسول ختم ہو چکے تھے, منافقین ختم ہو چکے تھے؟ کیا صحابہ نے سب کا قتل کروایا؟ کس کا قتل کروایا؟ آپ تاریخ پیش کریں, بھاگے نہیں. میں دو آپ کو واقعات دے رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ واقعات کا جواب دیں مجھے پہلے آپ. ہمیں مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں مولانا جی, کیوں مانتے ہیں؟ کس بیوقوف نے بنایا تھا ان کے بعد 600 سال کے اندر اپنا مسلک کا اعلان کیا تھا؟ اور کس بیوقوف نے کہا تھا کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت تمام اہل سنت کا ٹھیکیدار ہے؟ یہ تو بتائیں پہلے آپ. مال غنیمت کے پاس ذویل خیسرہ تمیمی آیا اور کہا اعدل یا محمد, انصاف کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا کے صحابی حضرت عمر فاروق نے تلوار نیام سے باہر نکالی. اجازت دیجئے یا رسول اللہ, سر تن سے جدا کر دوں. نبی نے کہا اسے جانے دو. کیا نبی نے کہا کہ اس سے محبت کرو, ان کو اپنے پاس بٹھاؤ؟ نہیں, ان کو جانے دو. ارے ہم یہی تو کہتے ہیں, کہ دیوبندی کو جانے دو, دیوبندی کو پاس مت بٹھاؤ. ایاکم و ایاہم. مگر آپ تو اپنے پاس بھی بلاتے ہیں, اپنے پاس بٹھاتے بھی ہیں, اور کہتے ہیں ہم ان کی مسجد میں بھی جائیں گے, وہ ہماری مسجد میں بھی آئیں گے. ارے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ اس کی نسل سے ایسی قوم پیدا ہوگی جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. نبی تو اس پر ملامت اور اپنی امت کو تاکید اور نصیحت کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے بچے رہنا, اور آپ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو پاس بٹھانا, ایسے لوگوں کے پاس رہنا. پہلے آپ اس شدت والی بات کا جواب دیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے جو قتل کی بات آپ کر رہے ہیں, اب اسی پر پہلے آپ جواب پہلے مکمل دیں. ہم تو جو کفر کرتا ہے اس کو کافر ہی کہتے ہیں, کافر ہی کہتے ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ جو ہے نا کہ جو کفر کرتا ہے اس کو کافر نہیں کہا جاتا. سمجھے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ دیابنا, وہابیہ, روافض, شیعہ, جن کا عقیدہ گمراہ والا ہو, جو صحابہ کرام پہ تبرہ کرتا ہو, نبی کے علم پہ تنقیص کرتا ہو, وہ یہود نصارہ, ان سب سے دینی معاملات پر مصلحت کرنا آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ اور جو ان تمام دیابنا, وہابیہ, روافضہ اور شیعہ اور یہود اور نصارہ سے معاملات دوستی کرے, اپنی مسجد میں بلائے, ان کی مسجد میں جائے, ان کے پیچھے نماز پڑھے, اپنے پیچھے نماز پڑھنے کو کہے, ایسے انسان کے بارے میں آپ کا نظریہ؟ موضوع سے مت بھٹکیے مولانا صاحب. آپ نے کہا کہ گستاخ رسول کا رد کرنا چاہیے, قتل کر رد سے زیادہ قتل کرنا چاہیے, فلاں فلاں آپ نے کہا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ قتل اور شدت کی بات, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شدت کروائی اس وقت میں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے منافقین اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت کروائی؟
مجھے وہ جواب دیں پہلے. تم تو شدت کی جو بات کر رہے ہو اس کا جواب مجھے چاہیے. جانے دو کی بات الگ ہے, ہم تو رضا خانیوں کو بھی جانے دو کہہ رہے ہیں جو اب جو فساد پھیلا رہے ہیں. جناب عالم, میں نے شدت کی مثال بھی دے دی ہے. ابن خطیل کو حرم کعبہ کے اندر قتل کروا دیا نبی نے. یہ شدت نہیں ہے؟ آپ اس شدت نبی کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیے, یہ شدت تھی یا رحمت؟ ابن خطیل کو جو قتل کروایا ہے شدت تھی یا رحمت؟ جنگ بدر میں ابو جہل, عتبہ, شیبہ اور دیگر منافقین کو, گستاخ رسولوں کو, کافروں کو شہید کروا دیا گیا. یہ شدت تھی یا رحمت؟ ابن خطیل کے احوال و اعمال کا جائزہ لیں, وہ کس طرح کا فتنہ اٹھا رہا تھا, اس لیے اس کو قتل کروا دیا گیا. مولانا محترم پوری تاریخ پڑھ لیں پہلے آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جو شدت کی جو بات کر رہے ہو تو سامنے گستاخی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم مال غنیمت میں انصاف کرو, اس کو آپ نے قتل نہیں کروایا, جانے دیا, شدت نہیں کی وہاں پر. غزوہ تبوک ایک امتحان تھا مسلمانوں کے لیے, زبردست امتحان تھا. اس وقت انہوں نے بڑی سازش کی, آپ نے قتل نہیں کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آپ نے یہ کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور آپ نے جو ہے نا امتحان تو صحابی کا لیا گیا جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ یہ بتائیں مجھے. جناب ابن خطیل سامنے گستاخی کرتا تھا, آج دیابنا, وہابیہ, شیعہ آپ کے منہ پہ گستاخی کرتا ہے, تقریر کے ذریعے سے گستاخی کرتا ہے, پوری دنیا کے سامنے گستاخی کرتا ہے, کتاب میں گستاخی لکھ رہا ہے, تحریراً, تقریراً, عملاً, ہر طریقے سے ان کی گستاخی جگ ظاہر ہے. مگر پھر بھی آپ کہتے ہیں آپ ہماری مسجد میں آ جائیے, ہم آپ کی مسجد میں چلے جائیں گے, ہم آپ سے دینی مصلحت کریں گے. ارے کسی بھی مسلک کے لوگوں کو نہ میں کافر کہتا ہوں نہ کافر سمجھتا ہوں. یہ کیا ہے آپ کا, یہ کیسا نظریہ ہے؟ نبی نے تو کہا کہ ایاہم و ایاہم, ایاکم و ایاہم, ان سے دور رہو, ان کو دور رکھو. ہم نے اعلیٰ حضرت کی ذات پر کبھی نکتہ چینی نہیں کی. میں پہلے بھی کہا ہوں, اب بھی کہہ رہا ہوں, آگے بھی کہوں گا. اعلیٰ حضرت کے بعد جو رضا خانی فرقہ نمودار ہوا ہے ان کے نام کو بدنام کرنے پر کیا جا رہا ہے, اس پر میری انگشت نمائی ہے. اعلیٰ حضرت نے کتنے لوگوں کو اس وقت میں فتویٰ دیا ہے کفر اور شدت کا, مجھے وہ بھی بتائیں پہلے. اور ان کے زمانے میں کتنے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, اور آپ نے ان کا نام لے کر فتویٰ دیا ہے کہ یہ بھی بتائیں مجھے کفر کا, اعلیٰ حضرت کی کتاب سے بتائیں. اعلیٰ حضرت نے علماء عرب و عجم اور ہندوستان کے سینکڑوں علماء کرام کے دستخط نما کتاب حسام الحرمین میں علماء عربہ, دیابنا, وہابیہ, اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوہی, خلیل احمد امبیٹوی, اور کیا کہتے ہیں خلیل احمد امبیٹوی, الاشرف علی, ان چاروں علماء پر متفقہ طور پر کفر کا فتویٰ دیا اور کہا ہے کہ من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقد کفر. ٹھیک ہے, یہ شدت ہے, شدت. اور شدت نہیں بلکہ کافر کو کافر بتایا ہے اعلیٰ حضرت نے. اور آج کے دور میں ٹڈی مجتہد لوگ, علم سے پیدل لوگ کہتے ہیں یہ ان کی تحقیق تھی, ہماری تحقیق نہیں ہے. ان گستاخوں کو گستاخ کہنے میں بھی آپ لوگ ہچکچاتے ہیں. ارے محترم, میں آپ کو وہ پوچھ رہا ہوں, جب مال غنیمت کے وقت گستاخی کیا تھا اس نے منہ پر کیا تھا, اور اس کے بعد غزوہ تبوک پر اتنی بڑی گستاخیاں کی اور سازش کی, کیوں قتل نہیں کروایا؟ مجھے وہ جواب دیں. وہ تو ابن خطیل کا جو قتل ہوا وہ دین اسلام کے لیے بھی سازشی تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بھی تھا, بڑے معاملات اس کے سامنے تھے. تاریخ پڑھ لیں پہلے اس کے آپ. میں یہ بول رہا ہوں کہ جہاں جہاں نبی نے قتل کروایا آپ اس کو رحمت مانتے ہیں یا شدت؟ آپ اس کا جواب دیں. نبی اگر قتل نہیں کروائے تو آپ نبی کی پوری تاریخ پڑھ لیں. ابن خطیل کو قتل کروایا, ابو جہل, عتبہ, شیبہ اور دیگر بہت سارے منافقوں کو, بہت سارے قاتل, بہت سارے کافروں کو قتل کروایا. اور جہاں جہاں قتل نہیں کروایا تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ ان سے مل کر رہو, ان سے بیٹھ کر کے رہو, ان کے پاس رہو, ان کو اپنے پاس بلاؤ, بلکہ نبی نے الرٹ کروایا اپنے امتیوں کو, ان سے دور رہو, ایاکم و ایاہم. ٹھیک ہے, یہ منافق لوگ ہیں, ان کی نسل سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے, ان سے بچے رہنا, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں.
اور آپ لوگوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ بھائی ان کو اپنے پاس بلاؤ، ان کے پاس بیٹھو. آپ سنت نبوی سے بہت دور ہیں جناب.